اسلام آباد سے اہم خبر سامنے آئی ہے کہ بھارت نے اپنی مغربی سرحد کے ساتھ واقع پاکستان کے تقریباً متنازع علاقوں میں ایک بہت بڑی فوجی مشق کا اعلان کیا ہے جس کا نام ہے ایکسرسائز ترشول۔ اس مشق کے اعلان کے ذریعے بھارت نے تینوں مسلح شعبوں فوج، بحریہ اور فضائیہ کو شامل کرتے ہوئے مشترکہ کارروائیوں کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ طے شدہ ہے کہ یہ مشق 30 اکتوبر سے 10 نومبر 2025 تک جاری رہے گی۔ بھارت نے ہوائی حدود کے حوالے سے ایک نوٹس جاری کیا ہے جو کہ نوٹس ٹو ایئر مین یا نوٹم کہلاتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مغربی سرحد کے ساتھ واقع ہوائی حدود کو تقریباً 28,000 فٹ تک مخصوص کیا گیا ہے، یعنی فضائی سرگرمی کا دائرہ بڑا رکھا گیا ہے۔ مشق کا علاقہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ تربیتی مشقیں راجستھان اور شاید سرکریک جیسے کنارے علاقوں میں کی جائیں گی جو بھارت اور پاکستان کے ساحلی یا سرحدی حدود سے ملتی ہیں۔ بھارت کا موقف ہے کہ یہ مشقیں اس کی 3 فوجی شاخوں کی ہم آہنگی، عسکری خود انحصاری اور مشترکہ آپریشنل صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ہیں۔ مرکزی طور پر ایمفیبیس لینڈنگز، الیکٹرانک جنگ، سائبر کارروائیاں، فضائی دفاع اور زمینی اور سمندری رابطہ کاری شامل ہوگی، جیسا کہ بھارتی دفاعی وزارت نے بتایا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کا پاکستانی نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے اور اس کے ممکنہ اثرات کیا ہوں گے۔ پاکستانی اندازے کے مطابق یہ مشق وقت اور مقام دونوں لحاظ سے غیر معمولی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے ایسی سرگرمیاں شروع کی ہیں جو نہ صرف تربیت کا حصہ ہیں بلکہ سیکورٹی اور فوجی حکمت عملی کا مظہر بھی ہو سکتی ہیں، خصوصاً جب مئی میں دونوں ممالک کے درمیان تنازع شدید اختیار کر چکا تھا۔ تحریک حق اور جنگی کارروائیوں کی خبریں سامنے آئی تھی۔ پاکستان کی فوج، حکومت اور دفاعی حکام اس مشق کو مکمل نظر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سرحدی علاقوں میں خصوصاً طور پر جن مقامات کے قریب یہ مشقیں ہوں گی، فوجی اور سیکورٹی اہلکاروں کو چوکس رہنا ہوگا۔ فضائی نگرانی، سرحدی گشت، سمندری اور زمینی رابطہ کاری، یہ سب پہلو اب اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ مزید یہ کہ مشق میں جو امور شامل ہیں جیسے ایمفیبیس لینڈنگز، سائبر آپریشن، الیکٹرانک وارفیئر، وہ ایسے شعبے ہیں جن پر عالمی سطح پر سیکورٹی ماہرین نے زور دیا ہے کہ یہ مستقبل کی جنگوں کے اہم پہلو ہوں گے۔ جب بھارت ان کو اپنی مشقوں میں شامل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی فوجی حکمت عملی کو تبدیل کر رہا ہے اور پاکستان کو بھی اس تبدیلی کی روشنی میں تیار رہنا پڑے گا۔ ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بھارت نے ہوائی حدود کو 28,000 فٹ تک مخصوص کیا ہے، یعنی اس نے فضائی سرگرمیاں وسیع کرنے کی تیاری کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اپنی فضائی دفاع، ریڈار نگرانی اور فضائی حدود کی نگرانی کا نظام مزید مضبوط کرنا پڑے گا۔ اگرچہ یہ مشق تربیتی کہا جا رہی ہے مگر منطقی طور پر یہ ایسی سرگرمی ہے جو جنگی تیاری کا حصہ بھی بن سکتی ہے۔ خطے کے امن و استحکام کے لیے یہ خبر باعث تشویش بھی ہے۔ اگر مشق کے دوران یا اس کے بعد کوئی حادثہ، اشتعال یا جبری تنقید پیدا ہوئی تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں پھر کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کا اثر عام شہریوں، تجارت، فضائی اور زمینی نقل و حمل پر بھی پڑ سکتا ہے۔ پاکستانی حکام کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ بے بنیاد واقعے کی توقع کے بجائے باخبر رہے، تعاون اور رابطے بڑھائے اور اگر ضرورت پڑے تو بین الاقوامی سطح پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس مشق کا پاکستان کے فوجی، دفاعی اور سفارتی نقطہ نظر سے کیا مطلب ہے اور ہم کس طرح اس کو حکمت عملی میں شامل کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھارت نے ایک نمایاں اور طاقتور فوجی مشق کا اعلان کیا ہے جو اس کے لیے تربیت کا حصہ ہے مگر ساتھ ہی پاکستان کے لیے انتباہ کی کیفیت بھی رکھتی ہے۔ ایسے حالات میں پاکستانی عوام اور دفاعی حلقوں کو ہوشیار اور مربوط رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تیاری امن کا ضامن ہے، اس مشق نے ہمیں یاد دہانی کرائی ہے کہ امن ہو سکتا ہے مگر اس کا دار و مدار مضبوط دفاع اور سمجھ بوجھ پر بھی ہے۔